پھر فرمایا اللہ دی جس طرح طاقت مکمل ہے، قدرت تام ہے، اس نے زمین آسمان کو برقرار رکھا ہے، اس کا علم ہی مکمل ہے۔ اللہ دی ذات وہ ذات ہے، عبادت لائق وہ ذات ہے، یصورکم فی الارحام، جس ذات نے ماں دے پیٹ دے اندر تھوڑے نقشے بنائے، تھوڑے فوٹو بنائے، اس بچے دی شکل والدہ دی، اس بچے دی شکل والد دی، اس دی شکل بھائی دی، اس دی شکل بھرا دی، اس دی شکل انوکھی ہو سی کہ خاندان وچ نہ مل سی۔ عبادت لائق وہ ذات ہے جس ذات نے تھوڑا ماں دے پیٹ دے اندر بنایا۔ پھر فرمایا یہ مسئلہ متفق کا مسئلہ ہے، تمام انبیاء دا مسئلہ یہ، سارے انبیاء گواہی دیتی کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ دے سوا عبادت لائق کوئی نہیں۔ تمام اولیاء دا مسئلہ یہ، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، تمام علماء دا مسئلہ یہ، تمام فرشتہ دا مسئلہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت لائق نہیں۔ پھر فرمایا کہ اسی عبادت اور توحید دے مسئلے تے قائم رہو، اسے تے اپنا وجود بڑھاؤ، اسے تے جماعت بڑھاؤ، اسے تے پارٹی بڑھاؤ، تعلق باللہ چ کمی نہ آوے۔ معاشرے دا یہ مسلم اصول ہے، حکمات دا اندے اتنے اتفاق ہے کہ سنگت دا اثر ہوندا ہے، جہڑے بندہ جہری محفل وچ باندھ ہے، جہری مجلس وچ باندھ ہے، ان دا اثر قبول کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی سنگت اور بری سنگت کی مثال، اچھے دوست اور برے دوست کی مثال، اچھے دوست کی مثال عطار دی ہے، خوشبو فروش دی ہے۔ اگر تھوڑی دوستی کہیں اچھے بندے نال ہے، عطار فروش نال ہے، اس کی دکان تے ویندے ہو، آندے ہو، باندھے ہو، اگر تسا خوشبو نہیں خرید سکتے تاہم خوشبو دا اثر ہو سی۔ اور برے دوست کی مثال ایک لوہار دی ہے جڑا بٹھی جلیں دے، اگر اس کی دکان تے باس ہو وہ لوہا گرم کرے سی، آگ تے چنگاڑیاں ضرور آ سن۔ اس واسطے تعلق دا اثر زیادہ ہے۔ اپنی محفل کا انتخاب سوچ کے کرو، خود علماء نال بہو، قرآن بیان کرنے نال بہو، اپنی اولاد کو انہاں لوگوں نال تعلق جوڑو جنہیں قرآن بیان کریں۔ خدا نہ خواستہ اے جے بندے نال سنگت لگ گئی جو قرآن نال بغض آ گیا یا قرآن والیاں نال بغض آ گیا، اے دوستی برباد کر رہے سی۔ انہوں اس بار دیکھو